جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں، جتنا وہ چلتے چلے جاتے ہیں ہم اگلا راستہ ان کو دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب تم جہاد کے میدان میں چلے جاؤ پھر آپ کو ثابت قدمی دکھانی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ان سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو پھر ڈٹ کر دکھاؤ، مقابلہ کرو، پھر پیٹھ نہ دکھاؤ۔ یہ حکم دیا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلیہ وبعد۔ آج کا پارہ اس میں شروع میں سورہ نمل ہے اور اس کے بعد سورہ قصص ہے جس میں انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور تیسری صورت اس میں سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی، اس کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ تو نمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دلیل بنا کر عبادت کا استدلال کیا ہے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جس نے پیدا کیا ہے اس جیسا تم اس کو بنا رہے ہو جس نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح تم نے بنایا کیا ہے۔ جن کو میرا شریک بناتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ جب انہوں نے کچھ بنایا نہیں، اگر آپ کہیں کہ ایک شخص کہنے لگا جی یہ کیا بات ہوئی، اور اس نے گوبر کو تھوڑا کمی بیشی کر کے ڈھانپ دیا تو اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، کہتا دیکھو یہ میں نے بنایا۔ تو کہنے والے نے اس کو کہا کہ یہ کتنے ہیں، چپ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے بنایا وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنے ہیں، جس نے بنایا وہی اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو مادہ جو ہے نا جس سے چیزیں بنتی ہیں وہ رب نے بنایا، اس سے آپ دودھ کو دہی بنا لو، دہی سے مکھن بنا لو، اصل دودھ کس نے بنایا؟ بھینس کس نے بنائی؟ گائے کس نے بنائی؟ تو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ساری دنیا مل کر اگر ایک مکھی بنا دیں نہیں بنا سکتے۔ تو جس نے بنایا ہے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ خلق اور علم ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے دلائل بیان کیے ہیں، استدلال کیا ہے عبادت پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو علم کے دلائل کہ وہی علم رکھتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور یہ کہ باقی لوگ غیب نہیں جانتے۔ دیکھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وعنده مفاتح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کو ملنے گئے تو سمندر سے ایک چیونٹی آئی اور اس نے تھوڑا سا پانی لیا، بھاگ گئی۔ چیونٹی نہیں، وہ چڑیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھائی موسیٰ، میرا اور تیرا علم اتنا ہے جتنا یہ چڑیا پانی لے گئی ہے، اور جو باقی سمندر بچا ہے یہ رب کا علم ہے۔ اچھا یہاں ایک بات میں اس دن بھول گیا تھا، خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے لوگوں کا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور ابھی تک وہ لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہمارے بچپن میں جب کسی نہر یا کھال یا دریا کے اوپر سے گاڑی گزرتی تھی تو لوگ اس میں پیسے بھیجتے تھے، پیسے پھینکتے تھے اور کہتے تھے یہ خضر علیہ السلام کے نام پر، غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا شرک ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے اور ان کو اللہ نے علم دیا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔
بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے آخری عمر میں یہ حدیث بیان کی، فرمایا آج کے بعد 100 سال تک، آج کے بعد 100 سال کے بعد، آج سے لے کر 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ جو آج زندہ ہے، آج سے لے کر 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے فرمانے کے بعد اگر بالفرض وہ زندہ بھی تھے تو آپ نے فرما دیا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں جی وہ جن ہے، ان کی عمر 3000 سال ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ نے فرمایا ما من نفس منفوسۃ، کوئی بھی سانس لینے والا، کوئی بھی نفس جو اس وقت موجود ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم ڈالے جانے کے انداز بیان کیے ہیں والعیاذ باللہ، کہ ان کو الگ الگ کیا جائے گا، کیٹیگرائز کیا جائے گا، اور جن جن کی کیٹیگری کے زیادہ جرم تھے ان کو پہلے اور دوسروں کو بعد میں، اس طرح ان کو والعیاذ باللہ یوم نحشر من کل امۃ فوجا، اور ان کو پھر بھیجا جائے گا اور ڈالا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کیسے کیسے وہ ان سے قتل ہو گیا اور کیسے کیسے وہ نکلے، کیسے انہوں نے ان 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کے والد نے ان کو بلا لیا، انہوں نے شادی کر دی۔ نبی اور رسول کا کیا مقام ہوتا ہے؟ انہوں نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کہتے ہیں جی حضرت ہم ذرا پیلو نہ دیکھ لیں، پیلو کھا لیں۔ جنگل میں جا رہے تھے مجاہد، تو کہا ہم پیلو کھا لیں۔ پیلو دیکھیں کبھی؟ یہ نوجوانوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ جو مسواک لفافے میں پیک ملتی ہے نا سفید رنگ کی، یہ پیلو کی مسواک ہے۔ اس کا ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، گول گول کالے کالے دانے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کھا لو، مگر کالے کالے لے کر آنا۔ تو حیرت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا کہ کون سے اچھے ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے؟ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ فرمایا میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔ جب بنو سعد میں جب آپ دودھ پینے گئے تھے بچپن میں، تو بڑے ہو گئے وہیں پر، تو وہاں وہ بکریاں چراتے تھے تو آپ بھی ساتھ جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی۔ تو فرمایا ام من نبی الا وقد رعاہا، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چرائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ فرعون کے پاس آئے، وہ مکر گیا، اکڑ گیا، پھر مجمع لگ گیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، وہ پھر بھی نہ مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، کہنے لگا جی ایک بار دعا کر دیں طوفان تھم جائے پھر ہم مان جائیں گے، پھر نہیں مانا۔ پھر اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں کھٹمل ہی کھٹمل ہر طرف۔ پھر دعا کروائی ان سے، انہوں نے کر دی، پھر بعد نہیں آئے۔ خون کا عذاب، ہر برتن میں، ہر تکیے کے نیچے، ہر جگہ خون ہی خون۔ پھر دعا کرائی، اللہ نے رفع کر دی۔ ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں آئیں اور پوری فصلوں اور باغوں کو چٹ کر گئیں۔ اللہ سے دعا کریں یہ چلی جائیں، ہم مان جائیں گے، پھر نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو لے کر نکلنے کا حکم دیا۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ تو اللہ نے فرمایا ڈنڈا مارو، تو اس میں 12 راستے بن گئے، وہ وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا قصہ، اللہ نے ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ سے ملاقات کرنے، پیچھے بھائی کو چھوڑ کر گئے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو کچھ لوگ حضرت ہارون کی نصیحت پر چھوڑ گئے، کچھ لوگ بچھڑے کی پوجا کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آتے ہی اپنے بھائی کو ایک ہاتھ داڑھی پر، ایک ہاتھ سر کے بالوں پہ، قرآن کے لفظ ہیں،
پکڑ کے کھینچنا شروع کیا، کیا کیا تو نے میری قوم کے ساتھ؟ تو کہنے لگے یا ابن اماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرا سر چھوڑ دو، میری داڑھی چھوڑ دو۔ میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ یہ کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس لیے میں نے سختی نہیں کی، ورنہ میں نے ان کو بہت سمجھایا۔ تو پھر ان کی بدمستیاں شروع ہو گئیں۔ ہمارے بھی یہی حال ہے، جب ہندوستان میں ہوتے تھے تو ہندوؤں کے مقابلے میں ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش، ہر دین پہ عمل کرنے کی کوشش، اور ایک تمنا کہ اپنا وطن مل جائے تو ہم دین پر عمل کریں گے۔ اور جب آزادیاں مل گئیں تو پھر آج یہی حال ہے جو آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں، کتنے کے لوگ آئے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ فرعون کے مقابلے میں تھے تو بڑا جذبہ اور سارا کچھ، جب اللہ نے نجات دے دی تو اب انہوں نے بدمستیاں شروع کر دیں، اللہ کی بغاوتیں شروع کر دیں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اس میں شروع میں اللہ نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو تکلیفیں ضرور آتی ہیں، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو تکلیفیں ضرور آتی ہیں، یہ میرا طریقہ ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم خالی آمنا کہیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچے اور جھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے، ایسا مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد والدین کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور دین پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہی قصص شروع ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو رب کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بناتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے۔ کافر مشرک کی مثال عنکبوت جیسی ہے۔ عنکبوت کیا ہے؟ مکڑی۔ اتخذت بیتن، اس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کے گھر بہت جالے لٹک رہے ہوں تو کیا سمجھو گے کہ ان کی جالی بہت، ان کی مکڑی بڑی تگڑی ہے یا ان کی بیوی بڑی سست ہے؟ ہاں، تو اللہ نے کافروں کی مثال عنکبوت کے ساتھ دی ہے۔ 61 ملک آئے تھے افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور بڑا میڈیا ٹرائل تھا کہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ہم تو جہاں آتے ہیں وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہم تو دیوار کے اندر سے اگلی طرف دیکھ لیتے ہیں، ہم تو رات کے اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ایک دن آیا کہ ان کو 3 دن کی مہلت ملی تھی، بھاگ جاؤ، وہ 3 گھنٹوں میں بھاگ گئے اور کابل کو چھوڑ گئے۔ یہ ہے بیت العنکبوت، یہ انگلی پھیرو تو سارا صاف ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بڑا بخیرا نظر آتا ہے اس کا، مگر ہوتا بڑا کمزور ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لو، ایران پر حملہ کیا ہے اور ان کا خیال تھا 2-1 دن کا مسئلہ ہے اور یہ تتر بتر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اب وہ سارے ایک دوسرے کو کوسنے دے رہے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مرا ہی نہیں ہم سے، بندے ان کے مار دیے، یہ مرا ہی نہیں، کیونکہ وہ مرتا ہے تو پھر اگلا نمبر آپ لوگوں کا ہے، اگر وہ جیتا ہے تو آپ کا نمبر لیٹ ہو جائے گا، سمجھے نا۔ اگر ان کی جگہ پہ یہودی اپنی حکومت لاتے ہیں تو پھر ہماری سرحدیں یہودیوں سے ملیں گی، اسرائیل سے ملیں گی۔ اس لیے ان کا عقیدہ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ان کے کرتوت جیسے بھی ہیں، بہرحال وہ آپ کی ایک دفاعی لائن ہے، آپ کی ایک دفاعی لائن ہے۔ ضیاء الحق نے کہا تھا اپنی جنگ کابل میں لڑو گے یا اپنی جنگ اسلام آباد میں لڑو گے، جنگ آپ کی ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کوسنے دے رہے ہیں اور اپنے بحری بیڑے دور ہٹا کر دور لے کر جا رہے ہیں، اور ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے یہ کیا گلے میں آ گیا، اب نکالے تو نگلے تو بھی اگلے تو بھی بے عزتی بہت شدید ہے۔ تو یہ بیت العنکبوت ہے،
تھوڑے سے مسلمان ہمت کریں تو کفر ٹک نہیں سکتا، مسلمان کے اندر دم خم نہیں، مسلمان کا ایمان بھی کمزور ہے اور اسلحے کے حساب سے بھی یہ کمزور ہے، ورنہ کبھی بھی رب ذوالجلال کے دشمن مضبوط نہیں ہوتے کبھی بھی۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں، جتنا وہ چلتے چلے جاتے ہیں ہم اگلا راستہ ان کو دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب تم جہاد کے میدان میں چلے جاؤ پھر آپ کو ثابت قدمی دکھانی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ان سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو پھر ڈٹ کر دکھاؤ، مقابلہ کرو، پھر پیٹھ نہ دکھاؤ۔ یہ حکم دیا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔